بھائی جو فطروس آیا تھا اپنے بالوں پر لینے کے لیے، حضرت جبریل نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ آیا ہے اپنے بالوں پر لینے، توبہ معاف کروانے، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ کہنا چاہیے ادھر لاؤ، اور جناب عیسیٰ کی طرح ایسے بالوں پر مس کرتے اور بالوں پر مل جاتے اور چلا جاتا اڑتا ہوا رسول اللہ کا گیت گاتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، تعریف کرتا ہوا۔ رسول اللہ نے چھوا تک نہیں، دیکھا بھی نہیں، کل جاؤ اس کو حسین کے پاس لے جاؤ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ گہوارے میں آرام فرما رہے۔ ارے تو کہیں کہ اس میں حسین کی کیا ضرورت ہے، گہوارے سے مس کر دو۔ اب یہ بتاؤ گہوارہ کاہے کا تھا؟ بھائی اس زمانے میں تو انسان نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی کہ الگ الگ چیزوں کے گہوارے بنتے تھے۔ اس اتنے پرانے زمانے میں یا تو گہوارہ لکڑی کا رہا ہوگا، اور یا تو غریب لوگ بیچارے رسی اور کپڑے کا گہوارہ بناتے تھے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بادیہ نشین جو گھومتے ہیں ان کے ہاں وہ گہوارے کیسے، غریب لوگ بیچارے جو روڈ کے کنارے رہتے ہیں وہ رسی اور کپڑے کا جھولا۔ تو اب رسول اللہ کے گھر میں کوئی اتنی غریبی تو تھی نہیں کہ جو کہا جائے کہ مطلب وہ رسی اور کپڑے کا جھولا تھا، ماشاء اللہ سے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو اب وہ گہوارہ لکڑی کا رہا ہوگا، تو حضرت جبریل نے کیا کیا؟ حسین کے بدن سے جو ہے اس کو نہیں مس کیا، بلکہ گہوارے میں چھلا کے چلا آیا، اور توبہ بھی قبول ہو گئی، بالوں پر بھی مل گئے۔ یہ دونوں واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اصل کے پاس جائیں، کربلا جائیں تبھی ہم کو کربلا کے فائدے ملیں، ہم مولا عباس کے روضے پہ جائیں تبھی فائدے ملیں، ہم نجف جائیں تبھی فائدے ملیں۔ حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ تعزیہ ہم جو مس کرتے ہیں وہ حسین کے نام سے، علم مس کرتے ہیں عباس کے نام سے۔ اب جو عباس کا پاور ہے وہ علم میں ہے، جو حسین کا پاور ہے وہ تعزیے میں ہے۔ درود بھیجے محمد وآلہ اچھا، اور دوسری بات رسول اللہ کا بھی ایسے ہی معجزہ تھا۔ رسول اللہ کے کچھ بڑے پیٹنٹ معجزے تھے جو ہر جگہ کام کرتے تھے، مطلب زندگی بھر رہتے تھے، ایسا نہیں کہ معجزہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ مثلا سوکھا پیڑ ہے، اب اس میں ہاتھ دھلا اور ہاتھ کا پانی گیا تو وہ ہرا ہو گیا۔ اب جب ہاتھ نہیں دھلے تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں ہاتھ نہیں دھلا وہاں یہ سنگریزوں کا ہاتھ پہ لیا، جتنی دیر سنگریزے ہاتھ میں اتنی دیر وہ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سنگریزے الگ ہو گئے، معجزہ ختم۔ رسول اللہ کے کچھ معجزے ایسے تھے جو زندگی بھر ہوتے رہے۔ یہ پہچان تھی رسول اللہ کی۔ کیا؟ اگر نرم زمین پہ رسول اللہ پیر رکھتے تھے تو اس پہ پیر کا نشان ابھرتا نہیں تھا، اور پتھر پہ اگر رسول اللہ آپ قدم رکھ دیں، ننگے پیر کھڑے ہو جائیں تو اس میں نشان پڑ جاتا تھا۔ الٹا تھا، ہم لوگ پتھر پہ کھڑے ہوں تو نشان نہ پڑے، اور نرم زمین پہ اگر کھڑے ہوں تو اس پیر کے پورا پنجہ بن جائے، نشان بن جائے۔ نیشابور لوگ گئے نا زیارت کرنے کے لیے، دیکھا نا پتھر پہ، تو لوگ تعجب کرتے ہیں یہ پتھر پہ نشان کیسے بن گیا؟ یہ پتھر پہ نشان اس لیے بن گیا کہ یہ ان کی پہچان تھی کہ نرم زمین پہ قدم رکھیں گے تو نشان نہیں بنے گا، پتھر پہ رکھیں گے تو نشان بن جائے گا۔ یہ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ رسول اللہ جب چلتے تھے تو بادل ہمیشہ ان کا سایہ فگر رہتا تھا۔ اور تیسرا معجزہ کیا تھا؟ رسول رات کی تاریکی میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، سو رہے ہوں، چل رہے ہوں، مستقل رسول کے جسم سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان کی طرف جاتا تھا۔ یہ رسول کی پہچان تھی۔ یعنی دن میں اگر رسول کو ڈھونڈنا ہے تو اوپر آسمان پہ بادل دیکھ لو، چلتا ہوا بادل کدھر ہے، وہ بادل کا ٹکڑا اگر کسی طرف جا رہا ہے تو سمجھو رسول اللہ ادھر ہے۔ اور اگر رات میں رسول اللہ کو تلاش کرنا ہو تو نور دیکھ لو، آسمان کی طرف دیکھ لو، وہ نور کی جو لائن تھی وہ کدھر سے آ رہی ہے، تو جہاں پر نور کی لائن ہو وہاں رسول اللہ ہے۔
تو جب اتنی بڑی پہچان رسول اللہ کے پاس تھی کہ رات میں نور سے ڈھونڈ لیا جائے، دن میں بادل سے ڈھونڈ لیا جائے، تو پھر یہ رات بھر مکے والے دھوکے میں کیسے رہے؟ شب ہجرت رات بھر مکے والے دھوکے میں کیسے رہے؟ اما اسے نور دیکھ لیا ہوتا، پتہ چل جاتا رسول اللہ یہاں نہیں، غار میں چھپے ہیں۔ بھائی ہم 1400 سال بعد میں بیٹھے ہیں تو ہم کو پتہ چل گیا رسول اللہ کے ڈھونڈنے کا طریقہ۔ رسول اللہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں رسالت کا اعلان کیا، ان کو یہ طریقہ نہیں پتہ تھا کیا؟ ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی دھوکے میں کیوں پڑ گئے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے دھوکے میں پڑ گئے کہ اگر رسول اپنا بستر چھوڑ کر، اکیلا خالی بستر چھوڑ کر گئے ہوتے تو یہ رات بھر دھوکے میں نہیں پڑتے، نور دیکھتے اور فوراً غار کے پاس پہنچ جاتے۔ رسول اللہ نے یہی تو ہوشیاری کی، اپنے بستر پر علی کو لٹالا اور خود چلے گئے۔ اب یہ جو مکے والے تھے یہ رسول کو دیکھ کے دھوکے میں نہیں پڑ رہے تھے، یہ باہر نور دیکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے رسول لیٹا ہے، باہر نور دیکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے رسول لیٹا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا جو معجزہ میرے پاس ہے وہی علی کے پاس ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو جنگ خیبر میں رسول اللہ کے بھی معجزہ علی نے دکھایا، ایک ساتھ 2 معجزے، حضرت داؤد کا بھی رسول اللہ کا بھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پتھر پہ علم لگایا اور موم ہو گیا اور علم دھسا، اندر کی سکی بکی جو ہے گل ہو گئی، یہ حارث جو تھا سکی بکی گل ہو گئی۔ اب کی کیا ماجرا ہے؟ 39 دن تو آ کے سب بھاگتے رہے، ایک آدمی کھڑا تک نہیں ہوا، ایک آدمی ٹکا بھی نہیں۔ آج کوئی بڑا دمدار اتنا بڑا پہلوان تھا کہ یہ خیبر والے صرف ایک ہی 2 کے بلبوتے رسول اللہ سے پنگا لیے تھے۔ اتنی بڑی جو جنگ تھی وہ انہی لوگوں کے بلبوتے پر، وہ پیچھے سے جو لشکر تھا وہ تو خالی برائے نام تھا۔ ان لوگوں کا نام کہیں وہ یاد ہے وہ جملہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدوت جو مولا کے مقابلے میں آیا تو رسول اللہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اس نے آواز دی تو رسول اللہ نے کہا کون ہے اس کے مقابلے میں جو جائے؟ سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے کہہ رہے یا رسول اللہ کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو گیا تھا، 1000 ڈاکوؤں کا اس نے اکیلے مقابلہ کیا تھا۔ عمرو ابن عبدوت نے 1000 ڈاکوؤں کا اکیلے مقابلہ کیا تھا۔ یا رسول اللہ اس مقابلے میں اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی، اس نے اٹھنی کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال بنائی اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کر رہا تھا۔ تو کچھ ایسے پہلوان ہوتے ہیں کہ جن کا نام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا لشکر ان کو سن کے بھاگ جاتا ہے۔ دم تو نکل گیا حارث کا، لیکن کرے نہ کیا کرے، رجگ نے تو کرنا ہی تھا، آگے آیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ پوری جنگ تو کسی نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ اس نے گھوڑا گھمایا، علی نے گھوڑا گھمایا، جب اس گھوڑے گھومنے میں دھول اڑی، اس اڑتی ہوئی دھول میں ہم لوگوں نے صرف اتنا دیکھا کہ 2 مرتبہ علی کی تلوار چمکی اور دھول چھٹ گئی تو 2 ٹکڑے 2 حصوں میں تقسیم پڑا تھا۔ حارث 2 حصوں میں تقسیم پڑا تھا۔ جب یہ مارا گیا تو اس کا بھائی آیا، اس کے بھائی کے بارے میں ذاکرین لوگ پڑھتے ہیں کہ ڈبل وہ خود لگاتا تھا، ڈبل زرہ پہنتا تھا، بہت سارے اسلحے کئی تلوار اور نیزے رکھتا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ اور وہاں سے گرجتا ہوا آیا کہ تیری کیسی ہمت میرے بھائی کو مارا، کل نزدیک آ تو بتاتا ہوں۔ تو اب اکیلے کی جنگ میں رجس پڑھا جاتا ہے۔ رجس کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی کرنا۔ رجس کا مطلب اپنی بڑائی کرنا، خوب بڑی ڈینگیں مارنا، اپنی باپ کی، دادا کی، ہمارے باپ نے یہ کیا تھا، دادا نے کیا تھا، خاندان نے یہ کیا تھا، تاکہ سامنے والا ڈر کے بھاگ جائے۔ تو وہی رجس بڑھ رہا تھا۔ کیا بولا؟
सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला अली ने पूरे रजस का जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। बस जैसे ही हैदर नाम सुना एक मर्तबा घोड़ा लेके भागने लगा। लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है तू, इससे डर गया? अभी तक तुम लोगों से पूरा लश्कर डर के भागता था, एक आदमी से तुम लोग डर गए। कहले तुमको नहीं पता, जब हम छोटे छोटे थे मेरी अम्मा जब लोरी देती थी ना तो कहती थी बेटा तू दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान होगा, सबसे तू जंग करना, लेकिन याद रखना अगर हैदर नाम का कोई पहलवान आ जाए तो कभी जंग ना करना, वरना तू शिकस्त खाएगा, तू मारा जाएगा। मेरी माँ ने वसीयत की है। शैतान फौरन आया, इब्लीस। कहले बेवकूफ़ हो क्या, अरे दुनिया में एक ही हैदर के नाम के होते हैं क्या? हो सकता है तेरी माँ ने किसी और हैदर को बोला हो, ये कोई और हैदर हो। बस उसने ये कह के जो घुमाया। अब मरहब में और हारिस में इतना फ़र्क हुआ कि चूंकि हारिस का मुकाबला पहली मर्तबा अली से हुआ था, लिहाजा 2 वार से ज़्यादा टिका ही नहीं। वो अली के पैतरे, अली का वार और अली की ताकत जानता ही नहीं था। ये जब मरहब आया तो इसने अपने भाई और अली की जंग देखी थी, तो कुछ इसने तजुर्बा ले लिया कि भाई जो आने वाला है वो मामूली नहीं है, तो उस हिसाब से ज़रा तैयारी से आया। बस फ़र्क ये हुआ कि हारिस और अली में दो बार हुए, इसने 4 बार किए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ऐसे वार करता था कि अगर दुनिया का कोई भी पहलवान हो इसके वार से बच नहीं सकता था। एक तो ताकत भरपूर और दूसरे वार जो है वो ना कटने वाले वार। 3-4 वार अली ने रोके और 3-4 वार मौला अली ने किए और बड़ी सफाई से वार रोक देता था। एक मर्तबा मौला कायनात घोड़े पर उछले और उछलने के बाद अपने घुटनों को तोड़ के और घोड़े की पीठ पे बैठे ताकि लंबाई बढ़ जाए, और उसके बाद एक जो वार किया सर के ऊपर, तो हारिस तो 20 से 2 टुकड़े हुआ था और ये मरहब ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। डबल खोद उसको काटा, मरहब को काटा, काट के उसका घोड़ा भी 20 से 2 हिस्सों में किया। परवरदिगार ने कहा जिब्रील क्या बैठ के देख रहे हो? कले अली की जंग देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। कले तुमको मज़े की पड़ी है, वहाँ पे मरहब कट गया, घोड़ा कट गया। अगर जुल्फ़िकार ज़मीन में पहुँच गई तो जुल्फ़िकार भी 2 हिस्सों में, ज़मीन भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। कहा परवरदिगार क्या करे? कहा ज़मीन को 2 हिस्सों में होने से बचा लो। एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा से बड़ी स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ हज़रत जिब्रील चले, जुल्फ़िकार के नीचे अपने परों को लगा लिया। जुल्फ़िकार में खासियत ये थी मासूम अगर आ जाएगा तो काटेगी नहीं। सलवात वर मोहम्मद वाले। टाइम पूरा मुकम्मल मजलिस भर का हो गया, अब मसाइब के लिए अलग से टाइम होगा। खैर आज लास्ट मजलिस, इतना बर्दाश्त कर लीजिए। 2 जुमले और कह दूँ। मैंने कहा नहीं कि जब किसी की फजीलतें और खूबियाँ लोग देखते हैं ना तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग जल जाते हैं। तो कुछ खुश होने वाले भी थे। सलमान, रसूलुल्लाह ने कहा था जो सबसे पहले इस चीज़ की खुशी देगा फतेह की, उसके ऊपर जन्नत वाजिब। तो कितने लोग तो पीछे इसीलिए घोड़ा दौड़ा के भागे थे कि जैसे ही अली जंग फतह करेंगे वैसे ही आकर रसूलुल्लाह को बोल देंगे और फ्री में जन्नत मिल जाएगी। वो जैसे ही मरहब को मारा वैसे ही लोगों ने अपने अपने घोड़े घुमाए। सलमान फारसी वही मौजूद थे, लोगों को आते हुए देखा, जान गए ये लड़ने वाले तो है ही नहीं, ये लश्कर में साथ में लड़ने वाले तो लोग है ही नहीं, ये साइड में रह के तमाशा देखने वाले हैं। ये वापस आ रहे हैं तो 2 चीज़ है, या तो अली